تک میں اور آپ اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، نہ میرے افعال ٹھیک ہوں گے، نہ میرے اعمال۔ گرمی کا موسم اور سخت قسم کی گرمی، یہ اللہ کے نعمتوں میں سب نعمتیں لگی ہیں، بیس لگے ہیں، پنکھے لگے ہیں، کپڑے پہنے ہیں، رومال، ٹوپی، عمامہ، یہ سارے معاملات میں اور آپ زندگی کے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس گرمی کی شدت کا حال یہ ہے کہ میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر دھوپ میں بیٹھ نہیں سکتے، میں اور آپ 10 منٹ کے لیے کام کے لیے باہر پیدل جا نہیں سکتے، تو 10 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے میں اور آپ پنکھے کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ گرمی کی شدت ہے، گرمی کی حدت ہے، ذرا تصور تو کریں کہ وہ دن کیسا دن ہوگا کہ میری اور آپ کی مختصر سی زندگی ہے، 20 سال، 30 سال، 40، 50، 60، 70 سال، یہ مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر یہ تپش جو کروڑوں میل دور سورج ہے اس کی تپش میں اور آپ کا جسم برداشت نہیں کر رہا، میری اور آپ کی اتنی شکت نہیں ہے، میری اور آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے، میری اور آپ کی جان کے دانے پڑ جاتے ہیں، تو وہ دن کیسا دن ہے جس دن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے صحابہ اکرام کو فرمایا، یا میرے صحابہ، یہ مختصر سی زندگی گزارنے کے بعد جب تم اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤ، اور اس دن میں گرمی اور دن کتنا لمبا، 50,000 سال کا وہ دن، اور آج میں اور آپ کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، پنکھے بھی لگے ہیں، اے سی بھی لگے ہیں، جوتے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سر پہ رومال بھی ہے، پگڑی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، عمامہ، سارے معاملات۔ ذرا آج رات میں اور آپ محاسبہ کر کے تو دیکھیں، اس دن کا تصور کر کے دیکھیں کہ نہ سر پہ ٹوپی، نہ عمامہ، نہ رومال، نہ جسم کے اوپر کوئی کپڑا، نہ پاؤں میں کوئی جوتا، نہ کوئی پنکھا، نہ کوئی اے سی، نہ کوئی ہوا، کچھ نہیں ہے، اور دن بھی مختصر نہیں ہے۔ یہاں تو صبح 10-11 بجے سے لے کر 4 بجے تک، ہر 5 بجے تک معاملات ہوں گے، اس کے بعد پھر موسم تبدیل ہونا شروع ہوا، رات کچھ بہتر ہوئی، لیکن وہاں پر عالم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، حشر کا میدان ہوگا، وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اپنے ہی پسینے کے اندر غوطے مار رہے ہوں گے، منہ تک، ناک تک ان کے پسینہ ان کا آیا ہوا ہے، کسی کا پسینہ جو ہے اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے رانوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک ہوگا، اور کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ جو اپنے ہی پسینے کے اندر ان کا اپنا ہی منہ اور اپنا ناک ڈوبا ہوا ہوگا، کہ جیسے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر انسان جب ڈوب رہا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، اپنے منہ کو ناک کو بند کرنے کے لیے سانس لے پائے، فرمایا کل حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، قرآن کہیں کہتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس كالفراش المبثوث۔ قرآن ایک نہیں جا بجا جگہ پر اس کا ذکر کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ لوگوں سمجھ جاؤ، کہ لوگوں سمجھ جاؤ، یہ دنیا کی زندگی فانی اور مختصر سی زندگی ہے، اور وہاں پر میرا رب کہتا ہے کہ سوائے ایک جگہ کے کوئی ایسا مقام نہیں ہوگا جہاں تمہیں کو سہولت مل سکے، جہاں تمہیں
سایہ نصیب ہو۔ آج میں اور آپ جنگل دھوپ لگے فوراً سایہ کی، کسی درخت کے سایہ کی، دیوار کے سایہ کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے میرے عرش کے، سوائے میرے عرش کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اپنی امت کو بتا دیجئے کہ اگر تم لوگ اس وقت اس سائے کے اندر آنا چاہتے ہو تو پھر میں 7 قسم کے لوگ بتا دیتا ہوں، تم اگر ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ہو تو پھر تم عرش کے سائے کے اندر آؤ گے، وگرنہ وہ 1 میل کے فاصلے پر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا وہ سورج، جس سورج کی تپش کے اندر وہاں تک ہوگے۔ اگر تم ان 7 قسم کے لوگوں میں نہیں ہو، اگر ان 7 قسم کے لوگوں کے اعمال تمہارے اندر نہیں ہے، یا ان 7 قسم کے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی تم بن جاؤ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ خود نصیب کروں گا۔ ان مشکل گھڑیوں میں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ مجھے اور آپ کو راستہ دے کر گئے ہیں، وہ نہج دے کر گئے ہیں، وہ سب کچھ بتا کر گئے ہیں، اے میرے امتیوں جو اس دور کے اندر ہیں یا بعد میں آنے والے ہیں، اگر تم میرے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر لو گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، ان 7 قسم کے لوگوں نے فرمایا سب سے پہلے عادل بادشاہ ہو۔ آج دنیا میں نظر دوڑائے کوئی ایک بھی عادل بادشاہ نظر آتا ہے؟ اور فرمایا آخرت میں سب سے زیادہ سخت عذاب بھی بادشاہ ہوگا، ظالم حکمران جو ہوگا، جابر حکمران جو ہوگا، جس کو اپنی کرسی اپنی طاقت کا نشہ ہوگا، الحشر کے میدان میں جب کھڑا ہوگا اللہ رب العزت اس کے لیے فرمائے گی کہ سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ عادل بادشاہ، عادل آج ہم نے اور آپ اس عادت لفظ سے بڑے خوش و دور ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر انصاف نہیں کر پاتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا، اپنے بہن بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے، تو بادشاہ بننا اپنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کتابوں کے اندر آتا ہے تاریخ البدایہ والنہایہ کا لکھا ہے کہ رات کو عبادت کے لیے جس کمرے میں جاتے تھے وہ کمرہ دوسری منزل پر تھا، سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں میں ایک سیڑھی ٹوٹی ہوئی ہے، کچی مٹی کی سیڑھیاں ہوتی ہیں، وہ پتھر وہاں سے ٹوٹے ہوئے تھے، اینٹیں وہاں سے ہلی ہوئی، لیکن اس کو جوڑتے نہیں تھے۔ ایک دن کیا کیا کہ خادمہ نے، غلام نے اس اینٹ کو جوڑ دیا، مٹی کے ساتھ، گارے کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب رات کو وہاں سے گزرنے لگے تو جب پاؤں رکھا نا اس پر تو ہلا نہیں، تو فوراً آواز دی اپنے غلام کو، خادمہ کو، یہ اس اینٹ کو کس نے جوڑا ہے؟ وہ آیا اور آ کر کہا حضرت میں نے جوڑا ہے، کہا کہ آپ آرام سے یہاں سے گزر گئے، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اللہ کے بندے یہی جو ٹوٹا ہوا پتھر تھا، ٹوٹی ہوئی اینٹ تھی، مجھے کل حشر کے میدان کو یاد کرواتی تھی، کل میزان کو یاد کرواتی تھی، جب اس پر میرا پاؤں آتا تھا، یہ پتھر ہلتا تھا، مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں نیچے گرنے لگا، اور دل کے اندر یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ پل صراط ہے، وہ پل صراط سے گزر رہا ہوں، میں لڑکھڑا کے نیچے گرنے لگا۔ وہ عادل بادشاہ کہ جس نے اپنی ساری زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو پر گزاری، اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگے
دفن کرنا تھا دفن کرنے والوں کو کہا کہ اس سے پہلے جو بادشاہان گزرے ہیں، مروان گزرا ہے، عبد الملک گزرا ہے، میں نے ان کو خود دفنایا، تو میرے ساتھ تھا، میں نے خود دیکھا ہے جب ان کو قبر کے اندر رکھا گیا تو ان کے چہرے قبلے سے پھر گئے تھے، حالانکہ نمازی تھے، زانی نہیں تھے، تہجد گزار بھی تھے، کئی حافظ قرآن بھی تھے، لیکن ان کے چہرے قبلے سے پھر گئے تھے۔ دفن کرنے والوں کو کہا کہ جب مجھے دفن کرنے کے لیے قبر کے اندر رکھو تو آخری مرتبہ میرے چہرے کو پردی سے ڈھکنے سے پہلے میرے چہرے کو دیکھ لینا، کہیں میرا چہرہ پھر تو نہیں گیا قبلے کے۔ دفن کرنے والے نے دفن کیا، جب آخری اینٹ یا سلیب لکڑ رکھنے لگا تو اس سے پہلے کفن سے جب چہرے کو ہٹایا تو اس نے بس چہرے کو دیکھا، باہر نکل کر لوگوں کو کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں نے عمر بن عبد العزیز کے چہرے کو دیکھا ہے، وہ اس قدر خوبصورت ہو گیا ہے کہ 14ویں کا چاند بھی اس کے سامنے کچھ نہیں تھا، کیونکہ یہ وہی تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عادل بادشاہ، جو عادل ہوگا بادشاہ ہوگا، عادل ہوگا، اس نے عدل والی زندگی بسر کی تھی، اس نے ڈر اور خوف والی زندگی بسر کی تھی، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، اللہ کی محبت غالب تھی۔ تو جب دنیا سے رخصت ہوا تو چاند سے 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت اس کا چہرہ تھا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کل عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ پہلا شخص ہے جو عادل بادشاہ ہوگا، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی بات کر رہا ہوگا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کی خلافت ابوبکر، عمر، عثمان و علی، حسن اور حسین، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد آنے والے تابعین میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جیسی شخصیات عادل بادشاہ میں تصور کیے جاتے ہیں، خیال کیے جاتے ہیں کہ روز محشر میں وہاں اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ اور دوسرا کون ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ نوجوان ذرا توجہ کے ساتھ سنو۔ آج کا نوجوان رب سے بھی دور ہے، رب کے حبیب سے بھی دور ہے، رب کے حبیب کی تعلیم سے بھی دور ہے۔ آج کا نوجوان مسجد سے دور ہے، مدرسے سے دور ہے۔ آج کا نوجوان مرد ہے یا لڑکی ہے، عورت ہے، قرآن سے دور ہے، نبی کے فرمان سے دور ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوسرا وہ مسلمان ہوگا، وہ نوجوان ہوگا، بچی یا بچہ، جس کی نشو و نما اسلام کے اندر ہوئی ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے نشو و نما سے مراد یہ ہے کہ جس کی جوانی اسلام میں گزری ہوگی، جس کی جوانی تہجد میں گزری ہوگی، جس کی جوانی مسجد اور مدرسے میں گزری ہوگی، جس کی جوانی تبلیغ اور جہاد میں گزری ہوگی، جس کی جوانی نیک اعمال اور حال میں گزری ہوگی، اللہ رب العزت تک اس کو حشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ تو آج ذرا نوجوان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچے تو صحیح کہ اس کے ساتھ جو گزرا ہے، جو 1447 ہجری گزری ہے، میں اور آپ اپنا محاسبہ تو کریں۔ میں اور آپ نے مال تو کمایا ہے، میں اور آپ نے مال کے لیے دن رات ایک تو کیا ہے، اس میں نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، میں نے نہ طوفان دیکھا نہ بارش دیکھی، میں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، میں نے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے گھر والوں کے لیے مال کمایا، لیکن یہ 1447 ہجری گزری جو ہے، اس میں اور آپ نے دین کا کام کتنا کیا؟ میں اور آپ نے مسجد اور مدرسے میں وقت کتنا دیا؟ میں اور آپ نے تبلیغ اور جہاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کتنا کیا؟ میں اور آپ نے مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے اپنی زندگی کے کتنے حصے کو وقف کیا؟ آج کا نوجوان ایک دوسری طرف یہ بھی دیکھے کہ میں اور آپ نے بازار میں کتنا وقت لگایا، چاہے نوجوان بچی ہے یا بچہ ہے، میں اور
آپ نے کاروبار کے اندر، میں اور آپ نے وہاں پر کاروبار کرتے ہوئے، وہاں پر شاپنگ کرتے ہوئے، وہاں پہ خرید و فروخت کرتے ہوئے، نوجوان نے آج گلی کوچے گلی بازار کے اندر چوکوں میں چوراہوں میں، آج کے نوجوان نے کھیل کے میدان کے اندر، آج کے نوجوان نے وہاں پر ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، آج کے نوجوان نے اپنے موبائل کے اوپر کتنا وقت صرف کیا ہے اس سال میں، موازنہ خود کر لیں، دل آپ کا خود گواہی دے دے گا کہ 1447 ہجری جو گزری ہے یہ میری دین کے اوپر گزری ہے، یہ دین سے ہٹ کے ہٹ کے ابھی اللہ نے سانس دی ہے، وقت مل رہا ہے، سانس سے چل رہی ہے، توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے کیونکہ سانس چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت کو نوجوان کی توبہ بڑی پسند ہے۔ نوجوان بچی ہو بچہ ہو، گناہ ہو جاتے ہیں، گناہوں سے صرف انبیاء کی ذات معصوم ہے، باقی ہر ایک سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ ہو جانے کے بعد میں اور آپ اگر توبہ کریں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہے۔ توبہ کرنے کے لیے تیاری ہے، ایک دوسرے پر انگلیاں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے حکومت نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں مولوی صاحب نے یہ کر دیا، فلاں قاری صاحب نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، محلے کا بٹ صاحب ہے، جٹ صاحب ہے، فلاں نے یہ کر دیا، وہ اپنی ذات کی طرف بھی دیکھو میں نے کیا کیا ہے، میرے اعمال کیا ہے، میرے افعال کیا ہے، میرا انسان گزرا ہے، زندگی کا قیمتی سال جو گزرا ہے اس سال کے اندر میں اور آپ نے کیا کیا۔ ایمان کے بعد اس زمین پر ہوئے زمین پر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے، وقت۔ اس وقت کو دیکھیں کہ میں اور آپ نے اس وقت کو کہاں صرف کیا ہے۔ کل حشر کے میدان میں اللہ رب العزت نے سوال کرنا ہے۔ نوجوانوں توجہ کے ساتھ بات کو سن لینا، اللہ رب العزت نے میرے آپ سے ہر ایک سے پوچھنا ہے، یا میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، کتاب جوانی کے کاموں کے اندر شمول کر کے آیا ہے، مصروف کر کے آیا ہے؟ یہ جو جوانی دی تھی اس جوانی میں تم نے کیا کیا؟ آج کے نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھو، صبح 8 9 10 بجے اٹھتا ہے، فجر کی نماز کا علم نہیں، 10 11 بجے اٹھ کے کاروبار پہ جا رہا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، دنیا کی دوڑ لگی ہوتی ہے۔ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس کوئی جواب ہو، میں اس جواب کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا کہ میری جوانی کے کاموں میں۔ اور اللہ نے یہ بات پوچھنی ہے، یہ مجھ سے بھی آپ سے ہر ایک سے پوچھنی ہے، اور جب تک اس سوال کا جواب میں اور آپ دے نہیں پائیں گے، رب کعبہ کی قسم میرے اور آپ کے حق اور سچ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ بندو تم اپنا وہ قدم اٹھا کے آگے دے کر دے جا سکتا۔ یہ دوسرا وہ ہے جس کے بارے میں اس کی جوانی دین کے کاموں کے اندر اگر گزری ہے، دین کے معاملات کے اندر اگر گزری ہے، ماں باپ کی فرما برداری میں گزری ہے، ماں باپ کی اطاعت کے اندر اگر گزری ہے، سمجھ آ رہی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے گزری ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہوئے گزری ہے، تو کل اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے، اے میرے بندے ادھر آ جا، یش کا سایہ تیرے لیے، یش کا سایہ تیرے لیے، کیونکہ جوانی انہوں نے اپنی ماں باپ کی خدمت کے اندر گزاری، ان کی اطاعت کے اندر گزاری ہے، فرما برداری کے اندر گزاری ہے، نماز کے اندر گزاری، اخلاق کے ساتھ گزاری ہے، نظر کی حفاظت کے ساتھ گزاری۔ آج کوئی نوجوان کھڑا ہو کر میرے سمیت کو کہہ دے کہ حضرت میں نے بڑی نظر کی حفاظت کی ہے، حضرت میں بڑا جناب پکا سچا نمازی ہوں، میری نگاہ کسی عورت کے اوپر نہیں پڑی، رب کعبہ کی قسم لاکھ نہیں کروڑ نہیں اربوں میں کوئی ایک شخص کو ایسا ہوگا وہ کہے گا کہ میرے اپنی نظر کی حفاظت کی۔ تو 7 شخصوں میں پہلا شخص کون سا ہے؟ امام عادل۔ دوسرا کون ہے؟ وہ نوجوان
جس کی عبادت کے اندر زندگی بسر ہوئی، جوانی 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 کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ بڈھے ہوں میرے جیسے ہو جائے، بڈھے ہو جائے، سفید داڑھی والے، وہ 100 رکعت نفل پڑھے، اللہ کو اتنے محبوب نہیں ہے جتنا محبوب یہ ہے کہ جوان آدمی صرف 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لے۔ بوڑھا آدمی 1000 مرتبہ تسبیح کرے، جوان آدمی 1 مرتبہ تسبیح کرے، اللہ کو جوان کی تسبیح زیادہ محبوب ہے۔ تو نوجوانوں فکر کرو، توبہ کرو، یہ سال گزر گیا، 1447 ہجری گزر گیا۔ آج رات میں اور رات کو راقبہ بھی کریں، محاسبہ بھی کریں کہ کیا میری جوانی دین کے کاموں کے اندر گزری ہے، دین کے معاملات کے اندر گزری ہے کہ دنیا کمانے میں گزر گئی، کہ دنیا کے نظام کو دیکھتے ہوئے گزر گئی، فحاشی اور عیاشی کے اندر گزر گئی۔ کیا میں نے قرآن کو پڑھا ہے؟ کیا نبی کے فرمان کو پڑھا ہے؟ کیا میں نے تہجد کو پڑھا ہے؟ کیا میں نے فرض نماز کی اہمیت کو سمجھا؟ یہ دوسرا شخص کو نوجوان، اس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزری ہوگی۔ فرمایا اللہ رب العزت حشر کے میدان میں جہاں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، اللہ اس کو بلا کر اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے۔ اور تیسرا وہ شخص فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہوگا، اٹکا ہوا۔ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جن کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا؟ کتنے نوجوان، کتنے بوڑھے ایسے ہیں جن کا مسجد کے ساتھ دل لٹکا ہوا، اٹکا ہوا؟ مسجد کے ساتھ لٹکنے اٹکنے سے مراد یہ ہے کہ ایک نماز پڑھ کے گیا ہے، اگلی نماز کی فکر میں ہے، اذان ہو گئی، اذان کی بات نہیں آ رہی، بار بار ٹائم دیکھ رہا ہے، مسجد میں جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، فرض نماز پڑھنی ہے، فرض نماز پڑھنی ہے۔ کیوں پڑھنی ہے؟ کیوں؟ کہ اپنا عبداللہ یتیم عبداللہ کے لفظ ذکر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف جب جاتا ہے، فرمایا وہ اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھے جیسے حج کے لیے احرام باندھ کر وہ حجی جا رہا ہے، حج کے لیے احرام باندھ کر وہ حاجی جا رہا ہو۔ اگر گھر سے فرض نماز کے لیے وضو کر کے مسجد میں جا رہا ہے تو اپنے آپ کو یوں ہی سمجھے۔ اور فرمایا مسجد میں جا کر باجماعت جب نماز ادا کرتا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب حاجی کو حج کرتے ہوئے ملتا ہے۔ فکر ہی کوئی نہیں، دل لٹکا ہوا ہے اولاد میں، دل لٹکا ہوا ہے گھر میں، دل لٹکا ہوا ہے کاروبار میں، دل لٹکا ہوا ہے دکان میں، دل لٹکا ہوا ہے کاروبار میں، دل لٹکا ہوا ہے دنیا کے معاملات میں، دل لٹکا ہوا ہے کہ یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، دوست کے پاس جانا ہے، کھیلنا ہے، کودنا ہے، بیل ٹھیک کرانا ہے، بیل کے اندر یہ ڈور نوٹ کروانا ہے، فلانی یہ سارے دل لٹکا ہوا ہے اس کاموں کی طرف۔ فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، لٹکا ہوا ہو، کل حشر کے میدان میں اللہ رب العزت بلائیں گے اور بلا کر ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے آجا، تیرا دل میرے گھر کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، یہ میرے عرش کا سایہ تیرے لیے ہے۔ کتنے نوجوان کتنے ہوئے کہ جن کے کان اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ مسجد میں اذان ہو اور میرے قدم مسجد کی طرف چلے۔ کتنے نوجوان جہاں اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک مرتبہ دو مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ روزانہ بات ہوتی ہے۔ آ جاؤ جوانوں تم بھی آ جاؤ، بوڑھو تم بھی آ جاؤ، وہاں چھوٹی عمر لڑکے پر جو ہو تم بھی آ جاؤ، وہاں گنہگار ہو تم بھی آ جاؤ، نیک ہو تم بھی آ جاؤ، چلنے پھرنے کے قاصر ہو تم بھی آ جاؤ۔ کیوں؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اس اذان کی آواز کو آج کا نوجوان بھول چکا ہے، یہ مسلمانوں کا نغمہ ہے، اس نغمے
تو کیسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ کیسے اس مشکل گھڑی سے کیسے اس مشکل گھڑی سے میں اور آپ نکلیں گے؟ آج میرا اور آپ کا دل دنیا کی لذتوں کے اندر، دنیا کی محبتوں کے اندر اس قدر رچا بسا ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے اگر تو عالم کو بات کرے، علماء کو بات کرو، چھپو جی میں نے تو کوئی کیا وہ بھائی اللہ کے بندو اس میں تحقیق تو کرو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر فرمان ہوا اور تمہاری زبان سے نکل گیا اور چھٹو جی لینے دو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم اسی وقت کی ایمان سے خارج ہو، ایمان سے خارج ہو۔ آج ہم سننے کے لیے تیار ہیں، نہ کان سننے کے لیے تیار ہیں، نہ زبان کہنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کی محبتیں اس قدر رچ بس گئی ہیں کہ میں اور آپ ہر وقت المال والمال 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 مال 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 گرنے کو کہاں سے آ رہا ہے؟ حلال ہے، حرام ہے، ایسا کوئی علم نہیں، بس مال مال۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ کل کا دن بڑا اوکھا دن ہے، آج دنیا کی گرمی میں اور آپ دیکھتے ہیں بعد 5 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہو سکتا ہے، 5 منٹ کے لیے پنکھے کے بغیر دھوپ میں کھڑے تو ہو جائے۔ ابھی سورج کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور۔ جب ایک نیزے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت میرا کیا حال ہے؟ اس وقت آپ کا کیا حال ہے؟ میں اور آپ کا دل، میرا اور آپ کا دماغ کیوں نہیں اس طرح جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے، اس ابدی زندگی کی طرف میں اور آپ کیوں نہیں جاتے؟ ہمیشہ کی زندگی کی طرف میں اور آپ کیوں نہیں جاتے؟ کوئی تیسرا شخص ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، فکر کے نماز کے لیے جانا، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا۔ تو پھر آگے فرمایا کہ وہ کہ جو میرے لیے محبت کرے، اس کے لیے محبت کرے، جو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کے اندر جو انعام دینا ہے، جو دیا ہے، میں اور آپ اس کا خبر نہیں کر سکتے۔ آج گھر میں کیا ہوتا ہے؟ غمی آ گئی، خوشی آ گئی، کوئی نہ کوئی نہیں کیا ہو جاتا ہے، چل جاتا ہے۔ شادی آئی تو رسم و رواج چل رہے ہیں، پوتی ہو گئی تو رسم و رواج چل رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کو بھی چھوڑا، اللہ کے نبی کو چھوڑا، نبی کی شریعت کو چھوڑا، احکامات کو چھوڑا، البتہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی اللہ والی محبت اللہ کے لیے کرنا، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ کبھی روایت کے اندر آتا ہے، وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی، اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں، اور آ کر اس کو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اس نے تیرے اوپر احسان کیا، تیرے اوپر کوئی احسان کیا؟ نہیں کوئی احسان نہیں کیا۔ کہا پھر کیوں ملنے کے لیے جا رہا ہوں؟ کہا اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی محبت کو اس لیے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے تیرے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندے کے پاس، جاؤ میرے بندے کے پاس، اس کو کہو کہ جس طرح تو میری محبت میں میرے بندے سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، میں رب تجھے اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ پیغام جا کر ہر اس بندے کو دے دے۔ میں تجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ والی محبت بھی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ اللہ والی محبت کے علماء سے محبت کرنا، صلحاء سے محبت کرنا، قرآن سے محبت کرنا، آپ سے قرآن سے محبت کرنا، دینداروں سے محبت کرنا، نمازیوں سے محبت کرنا۔ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کرو گے، رب کعبہ کی قسم اللہ رب العزت تم سے زیادہ تم سے محبت کرے گا۔
چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے شرط زندگی تو میں نے عرض کیا تھا یہ گرمی ہے، اس گرمی کو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، یہ طبقات حشر کا میدان جو 50,000 سال کا دن سورج سوار جیسے اوپر انسان کے جسم پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا، پاؤں میں کوئی جوتا بھی نہیں ہوگا، سر میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ننگے بدن ننگے جسم ننگے پاؤں وہاں پر کھڑا ہوگا اور سوار جیسے پر مشغول ہوگا، اس وقت میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ یہی میں اور آپ نے آج رات نماز پڑھا ہے، یہی میں اور آپ نے آج رات مراقبہ کرنے کے بعد روزانہ کریں، کیوں کہ یہ سال 1447 گزر گیا، اب 1448 آ رہا ہے، اگر میں اور آپ کر کے محاسبہ کر کے اور میں اور آپ کو توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 1448 کے اندر میرے اور آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، اپنی برکتوں کا نزول فرما دے، مجھے اور آپ کو ناجل گزار بنا دے، مجھے اور آپ کو نمازی بنا دے، مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، مجھے اور آپ کو مسجد میں آنے والا بنا دے، مجھے اور آپ کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، مجھے اور آپ کو دین پر چلنے والا بنا دے۔